السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام ویورز کیسے ہیں؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو صحت والی ایمان والی زندگی دے۔ ویلکم بیک ٹو آن لائن قرآن کلاسز۔ آج میں آپ کو ہمارا جو نیا ٹاپک سٹارٹ ہوا ہے دعاؤں سے ریلیٹڈ، اس میں انشاءاللہ جو پہلے میں نے آپ سے ڈسکس کیا تھا، آپ سے شیئر کی تھی دعا، وہ دعائے استخارہ تھی۔ اس کا پڑھنے کا طریقہ، اس کا کیا مقصد ہے، وہ کیوں ضروری ہے ہماری روزمرہ زندگی کے اندر، وہ آپ سے میں نے ساری مکمل تفصیل کے ساتھ دعا اور اس کی فضیلت بتائی تھی۔ تو اگلا ہمارا جو ہے ٹاپک، اگلی دعا جو ہے وہ ہے دعائے حاجت، ٹھیک ہے، اور اس کا نماز حاجت کا پڑھنے کا طریقہ کیا ہے وہ آپ کے ساتھ انشاءاللہ شیئر کرتا ہوں، پھر اس کے بعد اس کی دعا آئے گی انشاءاللہ۔ حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کو کوئی حاجت اور ضرورت ہو اللہ تبارک و تعالیٰ سے متعلق یا کسی آدمی سے متعلق، یعنی ایسی ہو جس کا تعلق براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہی ہو، کسی بندے سے اس کا واسطہ ہی نہ ہو، یا ایسا معاملہ ہو کہ بظاہر اس کا تعلق کسی بندے سے ہو، بہرحال اس کو چاہیے کہ وہ وضو کرے اور خوب اچھا وضو کرے، اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھے، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور اس طرح دعا پڑھے۔ یہ دعا ہے، میں دعا پڑھتا ہوں، پھر اس کا آگے ترجمہ جو ہے وہ بھی آپ کے ساتھ کر لوں گا انشاءاللہ شیئر۔ دعا جو ہے لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب العرش العظیم الحمد للہ رب العالمین اسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمة من كل بر والسلامة من كل إثم لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين۔ یہ ویور صاحب کے سامنے دعا ہے، اس کا ترجمہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ بردبار بزرگ ہے، پاک ہے اللہ تعالیٰ مالک عرش عظیم کا، اور سب تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ میں سوال کرتا ہوں اسباب آپ کی رحمت کے اور سامان آپ کی بخشش کے، اور ہر حصہ نیکی سے اور سلامتی ہر گناہ سے نہ چھوڑیے۔ میرا کوئی گناہ مگر اسے بخش دیجیے، اور نہ کوئی پریشانی مگر اسے دور کر دیجیے، اور نہ کوئی حاجت جو آپ کو پسند ہو مگر اسے پوری کر دیجیے، اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے۔ یہ ویور صاحب کے سامنے دعائے نماز حاجت پڑھنے کا طریقہ اور دعائے حاجت اور اس کا ترجمہ میں نے پڑھا ہے، تو کوشش کریں، اپنے تمام ویورز سے ریکویسٹ ہے کہ دعائے حاجت کا جو پڑھنے کا مقصد ہے وہ یہی ہے کہ ہمیں اپنی روزمرہ زندگی کے اندر اللہ رب العزت سے کوئی معاملہ ہے، کسی سے آدمی سے متعلق کوئی معاملہ ہے، تو ہم نماز حاجت پڑھیں، نماز حاجت 2 رکعت پڑھنے کے بعد یہ دعا پڑھیں، اور دعا پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت کو شیئر کریں، اپنی حاجت کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ سامنے ان کے پیش کریں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ انشاءاللہ اگلے نئی ویڈیوز کے لیے، نئی دعا کے لیے انشاءاللہ آپ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔